بہترین کلام پیش کر رہے تھے حضرات. دیکھیے یہ ناظم کی بھی ذمہ داری ہے کہ تائید فرمائیں گے ہمارے بزرگ کہ مصالمے کا انتخاب الگ ہوتا ہے اور محفل یعنی جشن اگر ہو تو اس کا انتخاب الگ ہوتا ہے، تو جدا ہونا چاہیے. تو اسی لیے میں ناظم کے لیے کہہ رہا ہوں، شعرا تو بہتر جانتے ہیں، تو اسی لیے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ آپ سلام کے شعر سنائیں. تو ظاہر سی بات ہے بہترین کلام انہوں نے تشخص صاحب نے سنایا. یہ تمہید میں نے صرف اور صرف ایک بند کے لیے باندھی ہے کہ میر عشق کا ایک مرثیہ ہے کہ جو جناب شیری کے حال کا مرثیہ میر عشق نے رقم کیا، اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو بیدار کرنے کے لیے مجھے ایسے ہی مصرے پڑھنے پڑیں گے. اس منظر کو وہ نظم کر رہے ہیں کہ جناب شیری مولا امام حسین کے ہاتھ دھلا رہی ہیں، پانی ڈال رہی ہیں، اور اس منظر کو میر عشق نظم کر رہے ہیں. کیا مصرے میر عشق نے کہے، فرماتے ہیں منہ ایک دن دھلاتی تھی وہ صاحب حجاب. میں بول کے رک جاؤں گا جب تک کہ آوازیں آپ کی میرے کانوں سے نہ آئیں، نہ ٹکرائیں. دیکھیں میں تھوڑا سا زیادہ اونچا سننے لگا ہوں تو ذرا آواز جو ہے، اور اونچائی پہ بیٹھا ہوں، آواز ذرا بلند کیجئے گا. منہ ایک دن دھلاتی تھی وہ صاحب حجاب، تھا آفتابہ عکس رخ شہ سے آفتاب. اچھا بچوں کو بتا دوں، آفتابہ جو ہے لوٹے کو کہتے ہیں، آپ سمجھ گئے نا، ہاں یہ زبان میں بھی سمجھ لیے کہ منہ ایک دن دھلاتی تھی وہ صاحب حجاب، تھا آفتابہ عکس رخ شہ سے آفتاب، مسواک میں تھی خط شعاعی کی آب و تاب، مسواک میں تھی خط شعاعی کی آب و تاب، پانی گلے جبیں کے اثر سے ہوا گلاب. اب بیت ملاحظہ فرمائیے چوتھے مصرے سے. دیکھیں صاحب اب ظاہر سی بات ہے اگر ایسے اساتذہ نہ ہوں تو صرف زبان رہ جائے اور زبان مر جائے. اگر ان کو ہم پڑھ دیتے ہیں تو اب تقویت مل جاتی ہے. فرماتے ہیں شاید بیت رہ جائے، شہید کی بارگاہ میں ہدیہ کر رہا ہوں کہ منہ ایک دن دھلاتی تھی وہ صاحب حجاب، تھا آفتابہ عکس رخ شہ سے آفتاب، مسواک میں تھی خط شعاعی کی آب و تاب، پانی گلے جبیں کے اثر سے ہوا گلاب، قطرے درے خوشاب تھے سارے جبین پر. اپنے بچوں نوجوانوں کو بتا دوں پسینہ نکل رہا تھا تو اس زبان میں اپنے بچوں تک تاکہ دوسرا مصرع بھرپور پہنچے کہ قطرے درے خوشاب تھے سارے جبین پر، اور سورج سے گر رہے تھے ستارے زمین پر. قطرے درے خوشاب تھے سارے جبین پر، سورج سے گر رہے تھے ستارے جبین پر زمین پر. میر عشق کا پورا مرثیہ ہے، اور کیا آپ نے ادب کو بھی ملاحظہ فرمایا ہوگا اور تغزل کا رنگ بھی دیکھا ہوگا. آئیے میں بڑے ادب و احترام کے ساتھ گزارش گزار ہوں، آپ کی فکر نجف تک، تیر اپنے ہدف تک. لیکن میں نجف صاحب کی بارگاہ میں گزارش گزار ہونے سے پہلے میں گزارش کر رہا ہوں محترم نجمی سرسوی صاحب، مولانا نجمی سرسوی صاحب کی خدمت میں کہ وہ آئیں اور اپنے کلام سے مومنین کے قلوب کو منور فرمائیں. میں نے نجف صاحب کو اسی لیے روک لیا کہ اب سرسی کے بعد میں مظفر نگر کا سفر طے کروں. آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنا فریض اولی سمجھتے ہوئے، اجازت ہے اور اجازہ میں نے دے دیا ہے، تو جب اجازے کے لیے لوگ آتے جاتے ہیں میں تو دے رہا ہوں اجازہ کہ آپ صلوات اپنی مرضی سے بھی پڑھ سکتے ہیں. اللہم صلی اللہ محمد و علیہ. عرض کرتا ہوں کہ غضب کا بیر ہے جنت کے شاہزادوں سے، غضب کا بیر ہے جنت کے شاہزادوں سے، عجیب لوگ ہیں جنت پسند کرتے ہیں. کیا واہ واہ. غضب کا بیر ہے جنت کے شاہزادوں سے، عجیب لوگ ہیں جنت پسند کرتے ہیں. تو منافقین کی پہچان یہ بھی ہے نجمی، علی کو وقت ضرورت پسند کرتے ہیں. واہ 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 واہ. پوری تاریخ ہے اس مصرے میں. واہ. غضب کا بیر ہے جنت کے شاہزادوں سے، عجیب لوگ ہیں جنت پسند کرتے ہیں. منافقین کی پہچان یہ بھی ہے نجمی، علی کو وقت ضرورت پسند کرتے ہیں. علی کو وقت ضرورت پسند کرتے ہیں. عرض کرتا ہوں یہ بھی چار مصرے کہ
ایک صلوات پڑھ دیں بآواز بلند. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. عرض کرتا ہوں کہ جنت کے ذکر پر تو میرا دل مچل گیا. کیا کہنے, جنت کے ذکر پر تو میرا دل مچل گیا لیکن امام باڑے میں آ کر بہل گیا. جنت کے ذکر پر تو میرا دل مچل گیا. شعر نظر کرتا ہوں, شعراء کرام تشریف فرمائیں. جنت کے ذکر پر تو میرا دل مچل گیا لیکن امام باڑے میں آ کر بہل گیا. لیکن امام باڑے میں آ کر بہل گیا. تو عرض کرتا ہوں برچھی ضرور سینہ اکبر میں لگ گئی, برچھی ضرور سینہ اکبر میں لگ گئی, اسلام تیرے پاؤں کا کانٹا نکل گیا. واہ. برچھی ضرور سینہ اکبر میں لگ گئی, اسلام تیرے پاؤں کا کانٹا نکل گیا. عرض کرتا ہوں یہ بھی دو شعر ہیں. عرض کرتا ہوں کہ ایک مطلع ایک شعر. عرض کرتا ہوں کہ شام کے زندان کرتا صاحب, بسم اللہ. شام کے زندان کو قیدی وہ اب تک یاد ہیں. شام کے زندان کو, شام کے زندان کو قیدی وہ اب تک یاد ہیں جن کے سجدوں کی بدولت مسجدیں آباد ہیں. کیا کہنے. شام کے زندان کو قیدی وہ اب تک یاد ہیں جن کے سجدوں کی بدولت مسجدیں آباد ہیں. تو قید خانے کے در و دیوار بھی کہنے لگے سید سجاد آخر سید سجاد. واہ 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 واہ. قید خانے کے در و دیوار بھی کہنے لگے سید سجاد بھی, سید سجاد آخر سید سجاد ہیں. ایک شعر سنانا ہے, دو شعر اس کے لیے پڑھ رہا ہوں. عرض کرتا ہوں کہ وہ تو یہ کہیے کہ حیدر کی ولادت ہو گئی, وہ تو یہ کہیے کہ حیدر کی ولادت ہو گئی, ورنہ ہوتا ہے مسلمانوں یہ کعبہ اور کچھ. وہ تو یہ کہیے کہ حیدر کی ولادت ہو گئی, ورنہ ہوتا ہے مسلمانوں یہ کعبہ اور کچھ. فرش اعضا پر بیٹھے ہیں, مجلسیں کی ہیں مسلسل. شعر نظر کرتا ہوں. وہ تو یہ کہیے کہ حیدر کی ولادت ہو گئی, ورنہ ہوتا ہے مسلمانوں یہ کعبہ اور کچھ. تو یہ ملا ہم کو غم سرور میں رونے کا صلہ, دے کے جنت فاطمہ زہرا نے پوچھا اور کچھ. کیا کہنے. واہ واہ. یہ ملا ہم کو غم سرور میں رونے کا صلہ, دے کے جنت فاطمہ زہرا نے پوچھا اور کچھ. وقت زیادہ نہیں لینا ہے, دو لہجہ دیا ہے ردیف کو. واہ واہ واہ. دے کے جو یہ ملا ہم کو غم سرور میں رونے کا صلہ, دے کے جنت فاطمہ زہرا نے پوچھا اور کچھ. بس دو مطلع اور تین شعر نظر کرنا ہے. بسم اللہ. عرض کرتا ہوں ایک صلوات ذرا بآواز بلند پڑھ دیں. محمد و آل محمد. سنیے گا. عرض کرتا ہوں کہ اگر عباس کو اذن وغا سرور سے مل جاتا, اگر عباس کو اذن وغا سرور, اگر عباس کو اذن وغا سرور سے مل جاتا, نظارہ دشت کا صفین کے منظر سے مل جاتا. اگر عباس کو اذن وغا سرور سے مل جاتا, نظارہ دشت کا صفین کے منظر سے مل جاتا. شعر نظر کرتا ہوں کہ در حیدر, مطلب سنیے گا, در حیدر پہ آ کر اس قدر قمبر سے مل جاتا, در حیدر پہ آ کر اس قدر قمبر سے مل جاتا, جو شاہوں سے نہیں ملتا یہاں نوکر سے مل جاتا. واہ واہ واہ. در حیدر پہ آ کر اس قدر قمبر سے مل جاتا, جو شاہوں سے نہیں ملتا یہاں نوکر سے مل جاتا. شعر نظر کرتا ہوں, سنیے گا. جو شاہوں سے نہیں ملتا یہاں نوکر سے مل جاتا. شعراء اکرام دیکھیے گا. جو شاہوں سے نہیں ملتا یہاں نوکر سے مل جاتا. عرض کرتا ہوں کہ برائے من و سلوہ طور پر جانا پڑا موسیٰ, برائے من و سلوہ طور, برائے من و سلوہ طور پر جانا پڑا موسیٰ, عزا خانے میں آتے مجلس سرور سے مل جاتا. واہ واہ واہ. برائے من و سلوہ طور پر جانا پڑا موسیٰ, عزا خانے میں آتے مجلس سرور سے مل جاتا. دو شعر ہیں آخر میں نظر کرتا ہوں. عزا خانے میں آتے مجلس سرور سے مل جاتا. عرض کرتا ہوں کہ ہم اپنے امتحان صبر میں مصروف تھے, ورنہ ہم اپنے امتحان صبر میں مصروف تھے, ورنہ ہماری پیاس کو پانی تو ایک ٹھوکر سے مل جاتا. بات اچھا ہے. واہ 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 واہ. ہم اپنے امتحان صبر میں مصروف تھے, ورنہ ہم اپنے امتحان صبر میں مصروف تھے, ورنہ ہماری پیاس کو پانی تو ایک ٹھوکر سے مل جاتا. شعر نظر کرتا ہوں, آخری شعر. ہماری پیاس کو پانی تو ایک ٹھوکر سے مل جاتا. عرض کرتا ہوں کہ زمین کربلا پر
گر یہ اپنا پاؤں رکھ دیتے، زمین کربلا پر گر یہ اپنا پاؤں رکھ دیتے، جہاں کو دوسرا زمزم علی اصغر سے مل جاتا۔ بہت اچھا ہے، واہ واہ۔ زمین کربلا پر گر یہ اپنا پاؤں رکھ دیتے، جہاں کو دوسرا زمزم علی اصغر سے مل جاتا۔ بہت بہت شکریہ۔